السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، کچھ عبادات تو ایسی ہے کہ ان کا تعلق دین کے ساتھ ہے، کچھ عبادات ایسی ہے کہ ان کا تعلق سال کے ساتھ ہے، اور کچھ عبادات وہ ہے کہ ان کا تعلق عمر کے ساتھ ہے۔ یعنی مثلا اگر آپ نماز کو دیکھیں گے کہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، جب نیا دن آئے گا تو اب پھر سے 5 نمازیں پڑھنی۔ اچھا، کچھ عبادات کا تعلق سال کے ساتھ ہے، مثلا سال میں 1 مرتبہ روزے رکھنے ہیں، سال میں 1 مرتبہ صدقہ فطر دینا ہے، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اب جب نیا سال آئے گا، جب ماہ سیام پھر سے دوبارہ آئے گا، اب پھر سے روزے رکھنے۔ اور کچھ عبادات کا تعلق عمر کے ساتھ ہے، عمر میں انسان کو 1 مرتبہ وہ کام کرنا ہے، مثلا جیسے حج ہے۔ حج اگر صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، صاحب وسعت ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اب جب 1 مرتبہ حج ادا کر لیا، اب دوبارہ حج جو ہے فرض نہیں ہوگا، کرے تو ثواب ملے گا، لیکن اب جو فرضیت ہے وہ ساقط ہو گئی، فرضیت جو ہے وہ ادا ہو گئی۔ اب قربانی کے تعلق سے کچھ لوگوں کو اسی طریقے سے غلط فہمی ہو جاتی، جب ان سے بات چیت کرتے ہیں، بات ہوتی ہے، ارے بھائی آپ کو قربانی کرنی ہے، تو وہ کہتے ہیں گزشتہ سال تو میں نے قربانی کی تھی، لاسٹ ایئر تو میں نے قربانی کی، اب اس سال تو مجھے قربانی نہیں ہے، میں نے تو 1 مرتبہ زندگی میں قربانی کر لی ہے، اب تو مجھ پہ قربانی نہیں ہے۔ یا بعض حضرات پوچھتے ہیں، حضرت میں نے تو گزشتہ سال قربانی کی، کیا اس سال بھی مجھے قربانی کرنی ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے، قربانی کا تعلق سال کے ساتھ ہے۔ یعنی قربانی اگر انسان مالدار ہو، صاحب استطاعت ہو، وسعت والا ہو، اگر عید کے جو 3 دن ہیں اگر اس میں انسان مالدار ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، قربانی فرض ہوتی ہے، اور ہر سال ہوتی۔ اگر انسان عید کے دنوں میں مالدار ہو، اتنا مال ہو کہ جس پر اس پر قربانی واجب ہو جائے، قربانی فرض ہو جائے، ہر سال اس پر قربانی واجب اور ضروری ہو جاتی۔ یہ ایسا نہیں ہے جس طریقے سے حج ہے، 1 مرتبہ انسان نے ادا کر لیا تو اب دوبارہ فرض نہیں ہوگا، نہیں، یہ اس طرح ہے جس طرح ہم روزے رکھتے، اب جب دوبارہ ماہ سیام آتا ہے تو دوبارہ ہم کو روزے رکھنے ہوتے، جس طریقے سے ہم صدقہ فطر دیتے، جب دوبارہ عید آتی ہے تو دوبارہ صدقہ فطر ادا کرتے۔ لہذا اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے کہ قربانی عمر میں 1 مرتبہ، زندگی میں 1 مرتبہ فرض نہیں ہوتی ہے، بلکہ سال میں انسان پر 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے، بشرطے کہ انسان عید کے جو 3 دن ہیں اس میں انسان مالدار۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک غلط فہمی ہمارے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا گھر کا بڑا ہے، گھر کا جو ذمہ دار ہے، گھر کا جو سب سے بڑا آدمی ہے، اس نے اگر قربانی ادا کر لی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سب کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر گھر میں مثلا 4 آدمی ہیں اور وہ چاروں مالدار ہے، وہ صاحب نصاب ہے، تو چاروں پر الگ الگ سے قربانی واجب ہو جائے گی۔ جس طریقے سے اگر گھر میں 4 آدمی ہو اور وہ 4 بالغ ہو تو ہر آدمی پر الگ الگ نماز فرض ہوتی ہے، الگ الگ روزہ فرض ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑے نے اگر روزہ رکھ لیا تو جو اور گھر میں ہے ان کی طرف سے بھی روزہ کافی ہو جائے گا، نہیں، جب بڑا روزہ رکھتا ہے تو گھر میں جو اور ہے، جو بالغ ہے، ان کو الگ سے روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک گھر کے اندر بہت سارے افراد صاحب نصاب ہو
تو الگ الگ سے ہر آدمی پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر گھر میں صرف 2 ہی آدمی ہیں، میاں بیوی، گھر والا جو ہے شوہر وہ بھی صاحب نصاب ہے اور اس کی بیوی وہ بھی صاحب نصاب ہے، تو دونوں پر الگ الگ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ ہمارے اندر غلط فہمی ہوتی ہے یا کم علمی ہوتی ہے یا صحیح رہنمائی نہیں مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی ہر سال واجب ہے، بشرطے کہ انسان عید کے دنوں میں مالدار ہو، اور گھر کے تمام افراد، جتنے بھی گھر کے اندر افراد ہیں، جتنے بھی صاحب نصاب ہوں گے، جتنے بھی مالدار ہوں گے، تمام افراد پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کا علم عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔